ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں ساتھیوں سمیت جاں بحق۔ جہاز میں وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان، مشرقی آذربائیجان کے گورنر ڈاکٹر ملک رحمتی، صوبے میں ایرانی صدر کے نمائندے آیت اللہ محمد علی سمیت 9 افراد سوار تھے۔ جسد خاکی تبریز منتقل کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ حادثہ گزشتہ روز تبریز سے 100 کلومیٹر دور شدید دھند کے دوران پہاڑی علاقوں سے گزرتے ہوئے پیش آیا۔ ایرانی صدر ڈیم کے افتتاح کے بعد واپس تبریز شہر جا رہے تھے۔ 3 ہیلی کاپٹروں کے قافلے میں شامل اس ہیلی کاپٹر کو دھند کے باعث ہارڈ لینڈنگ کرنا پڑی۔ صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت پر ایران میں 5 روزہ سوگ۔ مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روضے پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ ایران بھر میں سیاہ پرچم اور بینرز آویزاں۔ تعزیتی تقاریب اور عزاداری کا سلسلہ بھی جاری۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا صدر کو شاندار خراج عقیدت۔ سوشل میڈیا پر اپنے ساتھ ابراہیم رئیسی کی تصویر پوسٹ کر دی۔ صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر امریکی ساختہ تھا۔ بیل 212 ہیلی کاپٹر کو امریکی کمپنی نے 1968 میں تیار کیا۔ ایویشن انڈسٹری پر پابندیوں کے سبب ایران کے پاس موجود بیل ہیلی کاپٹر اوور ہالنگ نہیں ہو سکی۔ تباہ شدہ ہیلی کاپٹر سے متعلق اہم تفصیلات بھی سامنے آ گئیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے پر اظہار افسوس۔ شہداء کے بلند درجات کی دعائیں۔ ملک بھر میں سوگ کا اعلان۔ قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ ماہ ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی میزبانی اعزاز کی بات تھی۔ صدر ابراہیم رئیسی پاکستان کے اچھے دوست تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، گورنر سندھ کامران تیسوری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سمیت دیگر سیاستدانوں کا بھی اظہار افسوس۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی 8ویں صدر تھے۔ انہوں نے 2021 کو اس وقت ملک کی باغ ڈور سنبھالی جب ایران شدید سماجی بحران کے ساتھ ساتھ متنازع جوہری پروگرام کے سبب امریکی پابندیوں کی وجہ سے معاشی دباؤ کا شکار تھا۔ وہ علاقائی اور اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں کوشاں تھے۔ امت مسلمہ کے اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ فلسطینی اور کشمیری عوام سمیت عالمی سطح پر مسلمانوں کے درد کو دل سے محسوس کرتے۔ ایرانی صدر کی جگہ نائب صدر محمد مقبر صدارتی فرائض سنبھالیں گے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر عالمی برادری کا رد عمل۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا اظہار تعزیت۔ حماس کا سپریم لیڈر، ایرانی حکومت اور ایرانی عوام کے ساتھ گہری تعزیت اور یکجہتی۔ قطر، عراق، بھارت، وینزویلا سمیت کئی ممالک کا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر اظہار افسوس۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات حتمی مراحل میں داخل۔ نان فائلرز کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ بجلی 10 سے 12% مہنگی ہونے کا امکان۔ گیس کی سبسڈی محدود اور 6 ماہی قیمت پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ ریٹیلرز کی سیلز ٹیکس چوری روکنا ہوگی۔ 6 سے 8 ارب ڈالرز کے نئے قرض پروگرام کے لیے پینشن اصلاحات کی جائیں گی۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے 1 لاکھ سے زائد ماہانہ پینشن پر ٹیکس کا مطالبہ کر دیا۔ سخت معاشی فیصلوں پر بھی زور۔ سبسڈیز 1550 کے بجائے 800 ارب تک محدود کیے جانے کا امکان۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم 17,000 ارب روپے سے زائد متوقع۔ پاکستان اور ترکیے 2 ملک ایک قوم ہیں۔ پاکستان ترکیے کے ساتھ تجارت بڑھانے کے اقدامات کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا، دونوں ملکوں کے عوام کے ایک دوسرے سے مضبوط تعلقات ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی، سرمایہ کاری، تجارتی، دو طرفہ تعلقات بڑھانے کا اعادہ۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ طویل بارڈر ہے۔ خطے میں امن قائم ہونا ضروری ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ترکیے کے وزیر خارجہ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ برادر ممالک کے گہرے تعلقات پر اظہار اطمینان۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ترک وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ کیا احمد فرحاد دہشت گرد ہے؟ کیا بھارت سے آیا ہے یا اغوا برائے تاوان میں ملوث ہے؟
احمد فرحات کی عدم بازیابی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی برہم۔ ایس ایس پی آپریشنز نے بتایا کہ نہیں سر، دہشت گرد نہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اپنے ڈی جی کو بتا دیں، بندہ ہر صورت چاہیے، 3 بجے تک اعلیٰ اتھارٹی سے جواب لے کر آئیں ورنہ میں آرڈر پاس کروں گا۔ آپ اپنے پر سے لیبل ہٹائیں کہ اغوا کرتے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا وزارت دفاع کے نمائندے سے مکالمہ۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، شیخ رشید اور فیصل جاوید کو تھانہ کوہسار میں درج مقدمے میں بری کر دیا۔ علی نواز اوان، قاسم سوری اور راجہ خرم نواز کو بھی بری کیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شہزاد خان نے بریت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ تمام رہنماؤں کے خلاف آزادی مارچ میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اپیلوں پر اگلے ہفتے سماعت ہوگی۔ اپیلیٹ ٹریبیونل نے غیر حاضر افراد کے اشتہار جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فارم 45 کے بیرون ملک سے فرانزک کرانے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی غلط بیانی کرے گا تو جیل جائے گا۔ این اے 48 کے ریٹرننگ افسر کو حتمی وارننگ ہے، اگر آئندہ نہیں آئے گا تو وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کونسل کا اجلاس 7 جون کو طلب۔ سپریم کورٹ میں ججز کی خالی 3 اسامیوں کے لیے ہائی کورٹ کے ججز کے نام زیر غور آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لاہور کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان اور ایم پی اے میاں مرغوب بھی شامل۔ لاہور کی ڈیولپمنٹ کے امور پر تبادلہ خیال، صوبے کی عمومی صورتحال کا جائزہ، مل کر چلنے کے عزم کا اعادہ۔ ارکان اسمبلی نے پنجاب میں عوام کی ترقی کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اقدامات کو سراہا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اپنے تحفظات حکومت کے سامنے رکھیں۔ مسائل کا حل بات چیت سے نکلتا ہے، کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے ملک کو نقصان ہو۔ گورنر پنجاب کی مزار قائد آمد پر میڈیا سے گفتگو۔ گورنر پنجاب نے بانی پاکستان کی قبر پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ اگلے ماہ نئے سیاسی جماعت کی انٹری، شاہد خاقان عباسی نے بتا دیا، بولے میں نے زندگی میں گیٹ نمبر 4 نہیں دیکھا، ہماری پارٹی گیٹ نمبر 4 سے نہیں بن رہی، حکومت چوری کے الیکشن پر قائم ہوئی، بڑے پیمانے پر اصلاحات ناگزیر ہیں۔ کسان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں، پنجاب میں باردانہ نہ ملنے پر گندم سڑکوں پر آ گئی، محنت کش دربدر، گندم کی قیمت 2200 روپے من میں بکنے لگی۔ بشکیک سے مزید 2 پروازیں لاہور اور اسلام آباد پہنچ گئیں۔ لاہور میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور اسلام آباد میں وفاقی وزیر مصدق ملک نے طلبہ اور دیگر مسافروں کو خوش آمدید کہا۔ ایئرپورٹ پر رکت آمیز مناظر، بشکیک میں صورتحال اب تک کشیدہ، خوف کی فضا برقرار۔ کے پی حکومت کا بشکیک سے 2 طلبہ کو مفت وطن لانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ پہلی خصوصی پرواز آج جبکہ دوسری پرواز کل بشکیک سے پاکستانیوں کو لے کر پشاور پہنچے گی۔ مفت ایئر سروس پہلے آئیے اور پہلے پائیے کی بنیاد پر حاصل کی جا سکتی ہے۔ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویو الرٹ جاری، کل سے 27 مئی تک پنجاب کے بڑے شہروں میں ہیٹ ویو کے شدید خطرات۔ صوبے کے تمام تعلیمی ادارے 25 سے 31 مئی تک بند رہیں گے۔ ہیٹ ویو کے باعث کراچی میں میٹرک اور سندھ بھر میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ملتوی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق انٹر کے امتحانات 22 مئی کے بجائے اب 27 مئی سے شروع ہوں گے۔ ملتان کے حلقہ این اے 148 کے ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی نے میدان مار لیا۔ کامیابی پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مبارکباد۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ملک تیمور الطاف دوسرے نمبر پر رہے۔
اسلام آباد کی عدالت نے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا۔ سماعت کے دوران وکیل صفائی نے بتایا کہ یہ نجی معاملہ ہے، فریقین نے سمجھوتہ کر لیا۔ عدالت نے مدعی مقدمہ کو سمجھوتے سے متعلق بیان کے لیے طلب کر لیا۔ تنویر الیاس پر اسلام آباد کے مشہور شاپنگ مال میں توڑ پھوڑ کے الزام میں مقدمہ درج ہے۔ بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل کے بیٹے سمیت 6 افراد کے خلاف ایف آئی آر درج۔ ایف آئی آر میں اغوا برائے تاوان سمیت دیگر دفعات شامل۔ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج، ایم کیو ایم کے کارکنوں کی ٹیپو سلطان روڈ پر کے الیکٹرک آفس کے باہر نعرے بازی، مظاہرے میں خواتین کی بھی شرکت۔ نوشہرہ میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف تاجر سڑکوں پر نکل آئے۔ تحصیل جہانگیرہ میں دکانیں اور مرکزی شاہراہ بند، احتجاج کے باعث پشاور اور راولپنڈی جانے والی گاڑیوں کے طویل قطاریں۔ پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، موہمن اور خیبر میں پیٹرول پمپ غیر معینہ مدت تک بند۔ خیبر پختونخوا پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال۔ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ گلی گلی غیر معیاری پیٹرول فروخت کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ، کمشنر اور ڈی سی کو درخواستیں دے چکے ہیں، لیکن حکومت ایکشن نہیں لے رہی۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر مسلسل بمباری کے نتیجے میں مزید 15 فلسطینی شہید، 30 زخمی ہوئے۔ ٹینکوں نے کئی عمارتوں کو اڑا ڈالا۔ النصیرات کیمپ پر فضائی حملوں میں 5، وسطی غزہ میں 6 فلسطینی جان سے گئے۔ 24 گھنٹوں میں اموات کی تعداد 28 ہو گئی، درجنوں زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 35,200 سے بھی تجاوز کر گئی۔ انگلینڈ سے T20 سیریز قومی کھلاڑیوں کی ہیڈنگلے لیڈز میں تیاریاں جاری۔ کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا میچ 22 مئی کو کھیلا جائے گا۔ راولپنڈی میں سجا مارشل آرٹ کا میلہ۔ راولپنڈی کی ٹیم نے اسلام آباد کو 3-2 سے شکست دے دی۔ نوجوان لڑکے، لڑکیاں اور ننھے فائٹرز نے اپنی صلاحیتوں کے ایسے جوہر دکھائے کہ سبھی حیران رہ گئے۔ ایونٹ میں 200 سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ اور گنیز بک میں سب سے زیادہ ریکارڈ درج کروانے والے پاکستان کے راشد نسیم کا اعزاز، 2 دن میں مزید 20 عالمی ریکارڈ توڑ کر انوکھا کارنامہ انجام دے دیا۔ راشد نسیم کے ریکارڈز کی تعداد 121 ہو گئی۔